شریفوں کا کام تھا، آج بھی یہ جلسہ کرنا شریفوں کا کام ہے، بے شک۔ کل قیامت تک یہ جلسہ کرنا شریفوں کا ہی کام رہے گا۔ واہ واہ، حق ہے۔ یہ شریفوں کا ہی کام رہے گا۔ ہم بڑے مقدر والے ہیں کہ جو زمین پر بیٹھ کر حضور کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آسمان میں تذکرے کرتا ہے، آسمان میں اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہر بندہ جنت میں چاہتا ہے، لیکن آج اسی پیسوں کو لے کر کے کتنی دیواریں کھڑی ہو گئی، لیکن قربان جائے آمنہ کے لال پر کہ میرے حضور اس آنگن میں تشریف لائے، اس گھر میں تشریف لائے جس گھر میں چراغ میں تیل تک نہیں تھا، اس گھر میں میرے حضور تشریف لائے۔ اگر حضور چاہتے تو اس گھر میں پیدا ہوتے جس گھر کی دیواریں سونے کی تھی، اس گھر میں پیدا ہوتے، اس آنگن میں آتے جس میں ہیرے جواہرات کے چراغ ہوتے، اس گھر میں میرے حضور تشریف لاتے، لیکن میرے حضور اس گھر میں تشریف لائے جس گھر میں چراغ میں تیل تک نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج سایہ کے نام سے ہم جانتے ہیں جن کو حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے، جانتے ہیں کتنے غریب ہیں۔ الحمدللہ آپ نے مجھ سے اگلے جمعے کو، یعنی پچھلے جمعے جو گزرا ہے، آپ نے حضور اپنے ماں کے شکم میں آئے تو کیا کیا بہاریں آئیں وہ آپ نے سماعت کی، حضور کیسے دنیا میں جلوہ گر ہوئے اس نے آپ نے سماعت کی جمعہ کے خطبہ میں، اور اس کے بعد میں آج کہ حضور دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائی حلیمہ کا انتظام کر دیا، دودھ پلانے والی ماں کا انتظام کر دیا۔ الحمدللہ آج میرے بیان کا آغاز یہیں سے ہوگا، تو میں بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ گھبرائیے گا نہیں کہ ہمارے امام صاحب بھی پورا وقت دے رہے ہیں، میں بس تھوڑی دیر کے لیے سامنے حاضر آیا ہوں۔ مجھے وقت کا لحاظ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر نور پر ہندوستان کے عظیم شاعر جناب ذاکر حسین سادات سارامی تشریف فرما ہے، ان کی نعت آپ کو سماعت کرنے، اس کے بعد جو ہمارے خصوصی خطاب ہے حضرت علامہ مولانا ریحان رضا قادری، ان کی خطاب سماعت کرنی ہے۔ میں بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ تو جانتے ہیں حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں اتنی غریب تھی کہ کہہ کے دن کے تن تک میرے گھر میں پاکے تھے، کہہ کے دن تک میری اونٹنی کو چارہ تک نہ ملا، اور دودھ نہ ملنے کی وجہ سے میری اونٹنی کا بچہ مر گیا، میری اونٹنی کمزور ہوئی، لڑ کھڑائی، یہاں تک کہ میری اونٹنی کا پیر بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر، اب حضرت حلیمہ کہتی کہ اب پاکے آ گئی میرے بچے کی۔ حضرت حلیمہ ایک دن رات کو سوئی ہوئی تھی، خواب میں ایک نورانی چہرے والے تشریف لائے، لانے کے بعد حضرت حلیمہ سے کہتے حلیمہ اب اپنا آنسو پوچھ لے، اب تیرے مقدر چمکنے والے۔ تو میں نے کہا کیا؟ تو اس بزرگ نے کہا حلیمہ آپ میرے ساتھ چل۔ تو حضرت حلیمہ کہتی میں اس بزرگ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلی، یہاں تک کہ ایک نہر آیا، نہر آنے کے بعد اس بزرگ نے کہا اے حلیمہ اس نہر کا پانی پی۔ تو میں نے درود پاک پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں عرض کر رہا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس نہر کا پانی پیا، پانی پینے کے بعد اس بزرگ نے فرمایا اے حلیمہ اب تیرے مقدر چمکنے والے ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا اب تجھے سنوارنے والے مکے میں پیدا ہو چکا ہے، تجھے سنوارنے والے مکے میں پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت حلیمہ کہتی کون ہے مجھے بتا تو صحیح کہ آپ کون ہیں؟ تو بزرگ کہنے لگے حلیمہ پریشان نہ ہو، میں تمہارا صبر ہوں، جو تم نے پریشان اٹھائی لیکن میرا ساتھ نہیں چھوڑا، واقعی کیے لیکن کبھی شکوہ نہ کیے، تکلیف اٹھائی لیکن کبھی شکوہ نہ کیے۔ اے حلیمہ پریشان نہ ہو، میں تمہارا صبر ہوں، جا مکہ چلی جا، اب تیرے مقدر چمکنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ کہتی صبح میری آنکھ کھولی ہے، میں نے اپنے شریک حیات سے کہا، میں نے اپنے سرتاج سے کہا، حضرت حارث سے کہا اے حارث اس بار ہم بھی مکہ جائیں گے۔ کیا کس لیے؟ کہ ہم بھی مکہ جائیں گے، غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، پاپوں کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہے، ہم بھی مکہ جائیں گے، مکے سے کسی امیر کے بچے کو لے کر کے آئیں گے، غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، ہو سکتا ہے اس بچے کے پرورش کے بدلے میں ہمیں بھی کچھ پیسے مل جائے، ہمیں بھی جینے کا حق مل جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حارث نے کہا اے حلیمہ کیسی باتیں کرتے ہو، ہماری سواری بھی کمزور ہے، ہم مکہ کیسے جائیں گے؟ اگر مکہ چلی بھی گئے ہمیں کون بچہ دے گا؟ اپنے بچے کی پرورش نہیں ہو پا رہی ہے، اس بچے کی پرورش کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اتنی بات سنی حضرت حلیمہ کہتی ہے کیا ہوتا ہے ایک بار ہم بھی اپنی قسمت آزما کے دیکھتے ہیں، لیکن معلوم آتا حضرت حلیمہ کے مقدر چمکنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کیا ہوتا ہے ایک بار ہم بھی اپنے مقدر چمکنے والے ہیں۔ جب اگلی بار مکے کو وہاں پر روانہ ہونے والے تھے تو حضرت حلیمہ اپنی سہیلیوں کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہتی اس بار ہم بھی مکہ جائیں گے، جانے کے بعد کوئی بچہ کو لے کر کے آئیں گے، غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ تو ان کی سہیلیوں نے کہا اس بار ہم حلیمہ کو لے کر چلتے ہیں، حلیمہ بڑی کمزور ہے، سب سے زیادہ غریب ہے، اس
گے اللہ اکبر حضرت حلیمہ اپنے سفر شروع کیے، لیکن حضرت حلیمہ کی اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ چلتے چلتے راستے میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ان کے ساتھ جو خواتین جا رہی تھی وہ راستے میں دور جا کر کے حضرت حلیمہ کے انتظار کرتی، دور میں جا کر کے حضرت حلیمہ کے انتظار کرتی، پھر حضرت حلیمہ آتی، پھر وہ خاتون آگے سفر کرتی۔ کئی بار ایسا ہوا اس خاتون نے کہا، ساتھ میں جانے والے عورتوں نے کہا ہے اے حلیمہ ذرا ٹھہر تو صحیح، اگر ہم تمہارا اسی طرح انتظار کرتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ سارے چیزیں ختم ہو جائیں گے، ہم تو بھوکے پیاسے راستے میں مر جائیں گے۔ اے حلیمہ ایک کام کر، یا تو ہمارے ساتھ چل یا ہمیں آگے جانے کی اجازت دیتے۔ حضرت حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی ویسے چلی جا۔ اللہ اکبر، ساری عورتیں حضرت حلیمہ کو چھوڑ کر کے آگے جانے لگی، لیکن معلوم نہیں تھا حلیمہ کی مقدر چمکنے والی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت حلیمہ کو چھوڑ کے ساری عورتیں جب جانے لگی، حضرت حلیمہ کی آنکھ میں آنسو آ جاتی ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اے میرے پروردگار مجھے بتا تو صحیح، جو غریب ہوتے ہیں کیا ان کے مقدر بھی غریب بنائے جاتے ہیں؟ کیا جو کمزور ہوتے ہیں ان کے نصیب بھی کمزور بنائے جاتے ہیں؟ تو آواز قدرت آئی، اے حلیمہ پریشان نہ ہو، ارے مکے میں چل کے تو آ، مکے میں آنے کی دیر ہے، مقدر بدلنا ہمارا کام۔ مکے میں چل کے اے حلیمہ مکے میں چل کے تو آ، تجھے آنے کی دیر ہے، مقدر بدلنا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر، ساری عورتیں مکے چلے گئی، اور جو دایا تھے جن کو کسی امیر کا بچہ چاہیے تھا وہ حرم شریف کے دروازے پہ چلے جاتے اور دایا بچہ لے کر کے چلے، جتنی بھی عورتیں آئی تھی سارے عورتیں بچہ لے کر کے چلی گئی۔ اب حضرت حلیمہ مکہ شریف میں کب پہنچی؟ آدھی رات گزر چکی تھی، آدھی رات کو پہنچی ہے۔ اب حضرت حارث کہنے لگے حلیمہ اب کیا ہوگا، اس رات میں ہمیں بچہ کون دے گا، ہمیں تو رات ہی گزارنی پڑے گی، 2-3 دن کی بھوک پیاس تھی، گھر چھوڑ کے آئے تھے، پریشان تھے، آنکھ میں آنسو تھے۔ حضرت حلیمہ وہیں پہ بیٹھ جاتی، کا کوئی بات نہیں، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد حضرت حلیمہ نگاہ اٹھائی، کعبے کی طرف نگاہ پڑی، کچھ یاد آیا، دوڑ لگائی اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہنے لگے اے میرے مالک، میں تجھ سے حکومت مانگنے نہیں آئی، میں تجھ سے تاجداری مانگنے نہیں آئی ہوں، اے میرے مالک میرے بس اتنا انتظام کر دے کہ میرے بچے کی بھوک ختم ہو جائے، بس اتنا انتظام کر دے کہ میرے گھر کی فاقے ختم ہو جائے۔ حضرت حلیمہ کہتے جیسے میں نے اتنا رو کے کہا تھا تو پیچھے سے آواز آئی کوئی دایا ہے، پیچھے سے آواز آئی کوئی دایا ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہتے میں نے ان کے پیچھے دیکھا تو ان کے وجود سے ایسا لگ رہا تھا جیسے مکے کے کوئی بڑے سردار ہو، کسی بڑے بزرگ کا بیٹا ہو، کسی بڑے زمیندار کا بیٹا ہو۔ اللہ اکبر، حضرت حلیمہ کہتی اچانک مجھے خوشی ملی تو میں نے کہا میں ہوں نا، پوری بات بھی نہیں بتا پائی۔ حضرت حلیمہ کہتے میں نے کئی بار کہا میں ہوں نا، کہا کدھر بچہ؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا علی میرا نام حلیمہ ہے۔ کہا کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ کہا قبیلہ بنو سعد سے میں تعلق رکھتی ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب کہنے لگے ٹھیک ہے میرے پیچھے چلیے۔ حضرت عبد المطلب آگے آگے چلے گئے، حضرت حلیمہ پیچھے پیچھے چلی گئی۔ حضرت حلیمہ کے دل میں خیال تھا کہ بڑے باپ کا بیٹا لگتا ہے، ہم جتنا سونا مانگیں گے ہمیں مل جائے گا، جتنی دولتیں مانگیں گے ہمیں مل جائے گا، جتنی چاندی مانگیں گے ہمیں مل جائے گا، جتنے پیسے چاہیے ہمیں مل جائے گا۔ لیکن اللہ اکبر یہی سوچ رہے تھے، اتنے میں حضرت سیدہ آمنہ کا دروازہ آ جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب اندر تو چلے گئے لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ باہر کھڑی ہے۔ حضرت عبد المطلب اندر چلے گئے لیکن میرے نبی کی امی جان سیدہ آمنہ اندر سے آواز دیتی ہے اے حلیمہ باہر کیوں کھڑی ہو، اندر آ جائیے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت حلیمہ اندر گئی ہے، اندر جانے کے بعد کہا اے آمنہ مجھے بتا تو صحیح، تم نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے تمہیں نہیں دیکھا، مجھے بتا تو صحیح میرا نام تجھے کس نے بتایا ہے؟ تو سیدہ آمنہ کہتی ہے اے حلیمہ پریشان نہ ہو، جس خدا نے تجھے میرے گھر کا پتہ بتایا ہے اسی خدا نے مجھے تمہارا نام بھی بتا دیا۔ اے حلیمہ، جس خدا نے تجھے میرے گھر کا پتہ بتایا ہے اسی خدا نے مجھے تمہارا نام بھی بتا دیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے حضور دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ پلانے والے کے تسلیم کر دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب کہتے میں کھانے کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے کہا مالک پوتا اتنا شان والا پیدا ہوا ہے تو ہم دودھ پلانے والے دائی کا ہم کیسے انتظام کریں گے؟ تو آواز آئی اے عبد المطلب محبوب کو ہم نے بھیجا ہے تو دایا بھی ہمیں بھیجیں گے۔ عبد المطلب پوتا دینے میں جلدی مت کر دینا۔ ایک خاتون ہے جن کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، جو بہت غریب ہے لیکن ایمان کی بڑی پکی ہے،
بیٹا انہی کو دینا ہے، پوتا انہی کو دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پہلے سال کے ہو چکے تھے۔ اب سیدہ آمنہ کہتی ہے اے حلیمہ آ میرے بچے کو دیکھ، میرے لال کو دیکھ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے اے آمنہ کدھر ہے بچہ؟ سیدہ آمنہ نے اشارہ کیا پالنے کی طرف، کہا ادھر جا، پالنے میں ایک بچہ لیٹا ہوا ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی میں نے گیا تو حضور کے جسم پر ایک ہرے رنگ کا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی میں نے کپڑا ہٹایا تو اب یہ حضور آنکھ نہیں کھولے تھے تو حضور مسکرانے لگے۔ حضور ابھی آنکھ نہیں کھولے تھے، مسکرانے لگے۔ اب حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ جو بچے کی پرورش کرتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بچہ کیسے جگایا جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتے میں نے حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ ہاتھ رکھنے کی دیر تھی تو حضور نے آنکھ کھول دی، میں نے حضور کو دیکھا، حضور مجھے دیکھے۔ حضرت حلیمہ کہتے میرے دل میں خیال تھا کہ مجھے بہت ساری دولتیں ملے گی، بہت سارے سونا ملے گا، بہت سارے پیسے ملیں گے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی جیسے میں نے حضور کو دیکھا تو بس میں دیکھتی رہ گئی۔ پھر کیا تھا، میں برداشت نہ کر سکی، حضور کو میں نے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کی دیر تھی کہ ساری پریشانی اور مصیبتیں ختم ہو گئی، جو بھوک اور پیاس تھی ساری مصیبتیں ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب سیدہ آمنہ کہتی حلیمہ تجھے پتا ہے یہ بچے اتنا شان والا ہے؟ کہا کیا؟ کہا جب اس کی پیدائش ہوئی تھی، اس کی پیدائش سے پہلے ہمارے گھر میں موتیاں بکھیرا گیا تھا، اس کے پیدائش سے پہلے آسمان کے تارے نیچے لائے گئے تھے، اس کے پیدائش سے پہلے ہمارے گھر میں خوشبو مہکایا گیا تھا۔ جب حضور کی ولادت کا ذکر کرنے لگے سیدہ آمنہ تو حضرت حلیمہ وہاں پہ بیٹھ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بات کرنے لگی اے آمنہ مجھے اجازت ہے میں جانا چاہتی ہوں۔ تو حضرت سیدہ آمنہ کہتی اے حلیمہ مجھے بتا تو صحیح میرے بچے کی پرورش کے بدلے میں تم کیا قیمت لوگے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ کی چیخ نکل جاتی ہے اے سیدہ آمنہ تم اجرت کی بات کر رہے ہو، جسے یہ بیٹا مل گیا اسے دولت کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ بیٹا دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ کہا پھر کہا جسے یہ بیٹا مل گیا اسے دولت کی ضرورت نہیں ہے، جن کے قدم سینے سے لگتے ہی کلیجے ٹھنڈے ہو گئے تو اب اسے دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بتاؤ بیٹا دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ کہا اگر نہ دو تو کہا بس اتنا کہہ دے اپنے بیٹے کی غلامی میں مجھے اپنے گھر میں رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ جسے یہ بیٹا مل گیا اسے دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا نے اتنا بات کہی ہے، اس کے بعد حضور کو اپنے سینے سے لگائے گی، وہاں سے چلے گئے۔ چلنے کے بعد دل میں خیال آیا کتنے شان والا بچہ ہے تو کیوں نہ جا کر کے کعبے کا طواف کر لوں، کیوں نہ جا کر کے اللہ کا شکر ادا کر لوں، رب کا شکریہ ادا کر لوں۔ حضرت حلیمہ کہتے میں نے کعبے کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد پھر دل میں خیال آیا کیوں نہ جا کر کے حجر اسود کو چوم لو۔ حضرت حلیمہ کے دل میں خیال تھا میرے گود میں بچہ ہے لیکن بھیڑ زیادہ ہے، اگر میں اپنے بچے کو لے کر کے گئی تو وہاں بھیڑ میں ہو سکتا ہے بچے کو تکلیف پہنچائے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں حضور کو لے کر کے دور جا کر کے بیٹھ گئی، جب بھیڑ ختم ہو جائے گی تب جا کر کے میں حجر اسود کو چوموں گی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں کعبہ شریف سے دور جا کر کے بیٹھ گئی، میں تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں کہ حجر اسود اپنی جگہ سے ہلا، اکڑا اور اکڑ کے آنے کے بعد میرے لال کے ہونٹوں سے چپک جاتا ہے، مصطفیٰ کے ہونٹوں سے لگ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ سارے لوگ حجر اسود کے پیچھے پیچھے تھے لیکن حجر اسود میرے لال کے پیچھے پیچھے تھا۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار بریلی کے سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں وہاں پہ اٹھی، اس کے بعد اپنی سواری کے پاس آئی، آنے کے بعد جو سواری حرم شریف کے دروازے پہ تھے، آنے کے بعد سیدہ آمنہ نے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو تو ذرا مسل کے بولے سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ حضرت حلیمہ سواری کے پاس آئی، حضرت حارث سے کہنے لگے اے حارث سواری تم چلاؤ میں حضور کو لے کے پیچھے بیٹھ جاتی ہوں۔ اب حضرت حلیمہ حضور کو لے کر کے اونٹنی کے پیچھے بیٹھے لیکن اب حضرت حارث اونٹنی کو مارنے لگے، اونٹنی اٹھی نہیں رہی تھی تو ہوتا جا رہا تھا نا، دادا بھی آ گیا، حضرت عبد المطلب بھی آ گیا۔ آنے کے بعد کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہو حارث کا اونٹنی اٹھ نہیں رہی اس لیے میں اسے مار رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے یہ مار سے نہیں اٹھے گی، کہا جناب یہ اونٹنی میری ہی، اسے میں جانتا ہوں، لیکن حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ اونٹنی تیری ہے لیکن حلیمہ کے گود میں جو بچہ ہے وہ پوتا میرا ہے، اسے میں جانتا ہوں، اگر اسے چلانا ہے اور اٹھانا ہے تو بس کچھ نہ کر، بس حضرت حلیمہ کو آگے بٹھا دے، اونٹنی خود بخود اٹھ جائے گی۔ اب حضرت حلیمہ آگے بیٹھی تو اللہ اکبر کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑی، اونٹنی خود بخود اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ سیدہ حضرت محدث دہلوی فرماتی ہیں
ऊँटनी ने हजरत हलीमा की तरफ मुड़ के देखा तो हजरत हलीमा की गोद में मेरे हुजूर थे। मुहद्दिस ज़हबी फरमाते हैं कि ऊँटनी ने 3 मरतबा सजदा किया काबे की तरफ। गोया कि ऊँटनी ने भी रब का शुक्र अदा किया कि मेरे मालिक तूने मुझे उसकी सवारी बनाई जिसके कदमों के तले फरिश्ते अपने पर बिछाने की तमन्ना करते हैं। तूने मुझे उसकी सवारी बनाई। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा कहते हैं मैं हुजूर को लेकर के ऊँटनी पे बैठी। बैठने के बाद मेरे हुजूर जो मेरे गोद में थे तो उसने जो ऊँटनी की जो लगाम थी, जो रस्सी थी, उसको पकड़ने लगे। तो एक बार पकड़े, मैंने उसको छुड़ा दिया, फिर दूसरी बार पकड़ने लगे, मैंने फिर उसको छुड़ाया, फिर तीसरी बार पकड़ने लगी। हजरत हलीमा कहती जब मैं तीसरी बार छुड़ाने गई तो हुजूर मेरे तरफ यूँ देखे और देखने के बाद मैं जलाल नबूवत से पानी पानी हो गई। फिर मुझे हिम्मत न हुई कि मैं हुजूर के हाथ छुड़ाऊं। गोया कि हुजूर भी कह रहे थे। हजरत हलीमा कहती ये राज बाद में खुला। हजरत हलीमा कहती है कि गोया कि मेरे हुजूर कह रहे थे कि ऐ अम्मी जान आज सिर्फ सवारी नहीं चलानी है बल्कि उन औरतों से भी आगे जाना जो औरतें हमें छोड़ के आगे गई है। अल्लाह अकबर। अब हजरत हलीमा कहते सवारी चली। जो उठनी उधर से आते समय गिरते पड़ती आ रही थी, लेकिन हुजूर जब सवारी पे बैठ गए तो हजरत हलीमा कहती कि मेरी उठनी की पैर भी ठीक हो गए। अब उठनी इतनी तेज हो गई कि हवाओं से बातें करने लगी। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा कहती फिर वहां से सवारी चलेगी और इतनी तेज सवारी चलेगी कि जो औरतें मुझसे 3 दिन पहले जा चुकी थी, जब मैं उन औरतों से आगे जाने लगी तो एक खातून ने कहा हलीमा जा रही है। कहा नहीं हलीमा नहीं हो सकती है, वो तो काफी देर बाद गई है, उनको आने में काफी वक्त लगेगा। कहा नहीं हलीमा ही है। एक खातून ने आवाज से कहा हलीमा, पीछे मुड़ के देखा हलीमा ही है। कहा जी हलीमा है। कहा सवारी कैसे बदल दी? कहा मैंने सवारी नहीं बदली है बल्कि सवार बदल के ला रही हूँ। कहा कौन है ये? कहा तुम नहीं जानते हो, ये वो है अगर ये ठोकर मार देते तो मुर्दे को जिंदा कर देता है। अगर ये ठोकर मार दे तो मुर्दे को जिंदा कर देता है। अल्लाह वो बातें बहुत सारी हैं। अब मैं हजरत हलीमा कहती है मैं हुजूर को लेकर के अपने घर आई। घर आने के बाद हजरत हलीमा के घर में 7 या 13 बकरियां थी। हजरत हलीमा कहते मेरे घर में जो बकरियां दूध देने बंद कर दी थी, जो बकरियां दूध नहीं दे रहे थे, अगली शाम आई। आने के बाद जब हजरत हारिस दूध धोने लगे तो हजरत हलीमा कहते मेरे घर के सारे बर्तन खत्म हो गए थे लेकिन बकरियों का दूध खत्म नहीं हो रहा था। हजरत हारिस कहने लगे ऐ हलीमा बर्तन का इंतजाम करो। का मेरे सरताज बर्तन तो खत्म हो चुके हैं, का पड़ोस से ले ले। इतनी बकरियां दूध देने लगी। अब हजरत हलीमा कितनी गरीब थी, उनके घर में चिराग नहीं जलता था। हजरत हलीमा कहते जिस दिन से मेरे हुजूर मेरे घर में आए उस दिन से मुझे चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कुछ औरतें कहीं कि हलीमा पहले तो तुम्हारे घर में चिराग नहीं जलती थी, चिराग नहीं जलता था तेरे घर में, लेकिन आज तेरे घर में ऐसे कि चिराग बंद नहीं हो रहा है। तो हजरत हलीमा कहती है ना कल चिराग जलता था ना आज चिराग जलता है, आखिर बात क्या है? तेरे घर में फिर ऐसी रोशनी कहाँ से आती है? तो हजरत हलीमा कहती है बस मेरे घर में चिराग नहीं है। तो कुछ औरतें चालाक होती है ना, मशवरा किया कि चलो आज हलीमा को रंगे हाथों पकड़ते हैं। तो कुछ रात का कुछ पहले हिस्सा गुजरा था कि हजरत हलीमा ने दरवाजे पे आके दस्तक दी। दस्तक देने के बाद हजरत हारिस अंदर थे, सोच रहे थे कि गरीब हो, किसी से कर्ज लिया, शायद वही आ गए इतनी रात को कर्ज लेने के लिए। तो हजरत हारिस कहने लगे ऐ हलीमा तुम दरवाजे पे जाओ और देखो कि कौन आया है। तो हजरत हलीमा कहते मैं डरती डरती गई दरवाजे पे, देखा कुछ खातून बाहर खड़ी है। मैंने कहा क्या बात है? कहा हलीमा आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। कहा क्या? कहा चोरी पकड़ी गई। कहा किस बात की चोरी? अल्लाह अकबर। कहा तुम कहती थी ना कि मेरे घर में चिराग नहीं जलती थी, आज तुम्हारे घर के चिराग तुम्हें ही दिखाने आए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा कहती जब मैंने इतनी बात सुनी कि मैं चिराग दिखाने आए हो तो अल्लाह अकबर। फिर हजरत हलीमा कहती मेरा सीना चौड़ा हो गई। फिर मैं फख्र से बोली कि ठीक है आइए अंदर। तो हजरत हलीमा के घर के अंदर एक खातून है जिसका नाम अनीसा था, एक खातून और आई। हजरत हलीमा दोनों खातून को अंदर लेकर के आई। आने के बाद पूरे घर को छान डाले कि कहीं चिराग नजर नहीं आया। वो औरतें कहने लगी ऐ हलीमा बात क्या है कि तेरे घर में ये रोशनी कहाँ से आती है? हजरत हलीमा ने कहा उन औरतों के हाथों को पकड़ा और पकड़ने के बाद वहाँ लेकर के गई जहाँ मेरे हुजूर पालने में लेते हुए थे। कहा इस बच्ची की रोशनी है? कहा हाँ इस बच्ची की रोशनी है। उन औरतों का बयान है जैसे मैंने हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया तो ऐसी रोशनी निकली, ऐसा लगता था जैसे 70,000 चांद हलीमा के आंगन में उतर आए हो। 70,000 चांद हलीमा के आंगन में उतर आए हो। मैं बस थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी जगह ले लूँगा। आज मुझे बस आपसे एक सवाल करना है कि आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर कौन है?
سب سے زیادہ دولت مند کون ہے؟ اگر آپ کہیں گے جن کے پاس عالیشان بنگلہ ہو، جن کے پاس گاڑیاں زیادہ ہو، جن کے پاس گاڑیاں ہوں، جن کے پاس کاریں ہو، جن کے پاس پیسے، وہ سب سے زیادہ امیر ہے، تو میرے حساب سے آپ کا سوال، آپ کا جواب غلط ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ امیر وہ ہیں جن کے ماں باپ ابھی اس دنیا میں زندہ ہیں، جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہے، وہ سب سے زیادہ امیر ہے۔ آپ کسی ایسے آدمی سے جا کر کے پوچھیں جن کے پاس سب کچھ ہو، عالیشان بنگلہ ہو، گاڑی ہو، سب کچھ ہو، عزت شہرت سب کچھ ہو، لیکن کبھی ان سے جا کر کے پوچھو بتاؤ کہ تیری زندگی تو بڑی سکھ میں کٹ رہی ہوگی، تو اس کی بھی آواز آ جائے گی ہاں یہ بات سچ ہے کہ میرے پاس عالیشان بنگلہ ہے، یہ بات سچ ہے کہ میرے پاس گاڑیاں بہت ہیں، لوگ مجھے دیکھ کے سلام کرتے ہیں، لیکن جب میں پوری دنیا کو گھوم کر کے آتا ہوں اور گھر میں قدم رکھتا ہوں اور جب ماں نظر نہیں آتی تو پھر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی امت کموش پوری دنیا پر تھی، جنات پہ بھی آپ کی حکومت تھی اور آسمانوں پہ بھی آپ کی حکومت تھی، جنات پہ بھی آپ کی حکومت تھی، انسانوں پہ بھی آپ کی حکومت تھی۔ آپ کو کہیں جانے کا ارادہ ہوتا تو آپ تختے پر بیٹھ جاتے، ہواؤں کو حکم دیتے اور ہوائیں آپ کے تختے کو لے کر کے چلنا شروع کر دیتی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تختے پر بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد ہوا کو حکم دیا ہے ہوا تختے کو لے چل، تو ہوا تختے کو لے کر کے چلنا شروع کرتی، چلتے چلتے جب مدینہ شہر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا ہے ہوا تختے کو نیچے اتار دے۔ ہوا نے تختے کو نیچے اتارا، اتارنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جوتی تختے پر چھوڑ دیے اور ننگے پیر ٹہلنا شروع کر دیے۔ تو آپ کے ساتھ آپ کی امت کے جو علماء موجود کہنے لگے حضور آپ تو وہ بادشاہ ہے کہ پوری دنیا پہ آپ کی حکومت ہے، جنات پہ آپ کی حکومت ہے، انسان پہ آپ کی حکومت ہے، لیکن آپ نے جوتی کیوں اتار دی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے تجھے نہیں پتا، مجھے اس مٹی سے محمد کی مدینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور کون محمد کیسا مدینہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے وہ آخری پیغمبر دنیا میں جلوہ گر ہوگا، عبداللہ کا لقب جگر ہوگا، آمنہ کا نور نظر ہوگا، بظاہر تو وہ یتیم ہوگا لیکن پورے کائنات کا سہارا بن کر کے آئے گا، اور میں نے جوتے اتار کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں جب بھی مصطفیٰ کے شہر سے گزرنا ہو تو جوتے پہن کے نہ گزرنا بلکہ مصطفیٰ کے شہر کا ادب کر کے جانا ہے، مصطفیٰ کے شہر کا ادب کر کے جانا ہے۔ درود پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیچ کا آواز ہے درود پاک اللہ صلی اللہ سیدنا شفیع حبیبنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بتانے لگا ماں باپ ہوتے کیا ہے۔ حضرات محترم اب پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں سے سفر شروع کیے، سفر کرنے کے بعد سمندر کے کنارے پہ آئے، ہوائیں چل رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا ہے ہوا تختے کو کنارے پہ اتار دے۔ ہوا نے تختے کو کنارے پہ اتارا، اتارنے کے بعد دیکھا کہ سمندر میں ایک بہت بڑی موجیں اٹھ رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کی طرف دیکھا، کہا تم میں سے ہے کوئی جو اس سمندر کے تہہ میں جائے اور یہ پتہ لگائے کہ سمندر کی موجیں کہاں سے اٹھ رہی ہے؟ تو ایک جن تھا، اس نے کہا حضور میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو جن نے چھلانگ لگا دی، تھوڑی دیر کے بعد وہ جنات حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد کہنے لگا حضور میں سمندر کے اندر گیا لیکن مجھے ایک محل نظر آیا۔ اب اس محل میں کیا تھا؟ اب جنات بھی کہہ رہا ہے میری ہمت نہیں تھی جو میں اس محل کے قریب جا پاتا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ سے سننا اس محل کے اندر کیا تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، اپنے آصف بن برقیہ کی طرف دیکھا، اپنے غلام کی طرف، کہا جاؤ تم اس سمندر کے اندر جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ آخر ہے کیا۔ تو حضرت آصف بن برقیہ اندر گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک محل ہے، جانے کے بعد چکر لگایا، آنے کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور میں سمندر کے اندر گیا، اس محل کے چاروں طرف چکر لگایا لیکن کہیں مجھے دروازہ نظر نہیں آیا، حیرت میں تھے۔ تو حضرت آصف بن برقیہ نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضور آپ کو جنات میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ میں اس محل کو اٹھا کر کے کنارے پہ لا کے رکھ دوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو حکم دیا، حکم دینے کے بعد جنات گئے اور اس محل کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کنارے پہ لا کے رکھ دیا۔ اب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام حیرت میں تھے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اس محل کے اندر کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں اس محل کے اندر کیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اس محل کا دروازہ کھلا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس محل کے اندر گئے، جانے کے بعد آپ نے سلام کیا۔ ابھی اس نوجوان نے آنکھ نہیں کھولے تھے، اس محل کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے جس کی زبان پر صرف اللہ کا ذکر ہے، جو اللہ کا نام لے رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جا کر کے سلام کیا، ابھی اس نوجوان نے ابھی اپنی آنکھ نہیں کھولے تھے کہ آنکھ کھولنے سے پہلے سلام کا جواب دیا، جواب دینے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟ اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے نوجوان
مجھے بتا تو سکی تجھے میرا نام کس نے بتایا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے حضرت جی جس نے تجھے میرے محل کا پتہ بتایا ہے اس نے مجھے تمہارا نام بھی بتا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اے نوجوان مجھے بتا تو صحیح کیا تجھے اس محل کے اندر بھوک نہیں لگتی؟ کیا تجھے پیاس نہیں لگتی ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے حضرت جی مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے پیاس بھی لگتی ہے۔ کہ جب بھوک لگتی ہے تو کیا کھاتا ہے؟ پیاس لگتی ہے تو کیا پیتا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے حضرت جی جب بھوک لگتی ہے تو اس محل کے اندر درخت جم جاتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو اس محل کے اندر ایک نہر جاری ہو جاتا ہے جسے میں پی لیا کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اے نوجوان مجھے بتا تو صحیح آخر تم نے کون سی ایسی عبادت کی ہے جس کے بدلے میں اللہ نے تجھے اتنا انعام دیا ہے، اللہ تجھ سے اتنا راضی ہوا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے حضرت جی میں نے کوئی عبادت نہیں کی ہے، میں نے کوئی ریاضت نہیں کی ہے، کافر بتا تو صحیح آخر اللہ تجھ سے اتنا راضی کیسے ہوا ہے؟ اس نوجوان کے آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ کہا حضرت جی میں نے کوئی عبادت نہیں کی ہے، کافر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ماں باپ کی دولت سے نوازا تھا۔ کافر کیا ہوا؟ کہا ماں بیمار ہوئی، میں نے سارا کام چھوڑ دیا اور اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگ گیا، لیکن آج جوان میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج اگر ماں بیمار ہو جاتی ہے تو آج نوجوان کہتا ہے ماں میرے پاس وقت نہیں ہے، جا ڈاکٹر کو دکھا کے آ جانا، میرے پاس کام بہت ہے۔ اے نوجوان میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون ماں تجھ سے دوا کو کہہ رہی ہے؟ یہی وہ ماں ہے جو تیری ساری رات سرانے بیٹھ کے گزار دیتی، جو تو ایک بار کہہ دیتا تھا ماں مجھے سونے میں ڈر لگتا ہے تو ساری رات تیرے سرانے بیٹھ کے گزار دیتی تھی، آج اسی ماں سے کہہ رہا ہے ماں مجھے دل نہیں لیتا ہے، ماں میرے پاس وقت نہیں ہے، جا ڈاکٹر کو دکھا کے آ جانا۔ خدا کی قسم یہ وہ ماں ہے اگر تم ساری زندگی اس کے قدموں میں بیٹھ کے گزار دو تب بھی تم اس کے پیدائش کے جھٹکے کا ایک درد کے احساس کا تو حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ 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 واہ۔ حضرات